السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورۃ الکہف، لیسن نمبر 4۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ ہم پہلی آیت پر ڈسکشن کر چکے تھے۔ آج ہم دوسری ہی آیت کو دیکھیں گے، شروعات وہیں سے کریں گے، حالانکہ پہلے لفظ کا ہم تجزیہ کر چکے تھے، اس کے الفاظ کے لفظ کے معنی کا۔ اب پھر وہیں سے دیکھیے آیت نمبر 2 سورہ کہف۔ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا۔ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے، احسن اجر ہے۔ ایک اور ترجمہ دیکھ لیجئے۔ یہ کتاب سیدھی ہے تاکہ ڈرائے وہ عذاب سخت سے اس اللہ کی طرف سے، اور تاکہ وہ خوشخبری دے مومنوں کو، وہ لوگ جو عمل کرتے ہیں نیک، بے شک ان کے لیے اجر ہے اچھا۔ تو جیسے کہ ہم نے پچھلے دفعہ ڈسکس کیا تھا، قیوم یہ کتاب کی کوالٹی ہے کہ ایوجن ختم ہو اور قیمن شروع، حالانکہ آیت اس طرح سے نہیں شروع ہوتی ہے۔ اور یہاں پر ایکچولی قیمن کے جو معنی آتے ہیں، جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم آپ کو یاد ہوگا اس کو ڈسکس کیا تھا کہ اس میں سچائی ہے، سیدھا راستہ ہے، مقصد سے ہٹاتی نہیں ہے، اور اسلامی معاشرے کو خیر پر، نیکیوں پر قائم رکھتی ہے۔ یہ کتاب کی کوالٹی ہے۔ اور جیسے کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ اس کا وہی روٹ ہے جو اقامت صلاۃ کا ہے۔ ہم قرآن میں بارہا پڑھتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، اقامت صلاۃ، قاف واو میم، کھڑا ہونا۔ قائم کی جمع قیام آتا ہے، اور اقامہ بالمکان، اقامتن کے معنی کسی جگہ قیام کرنے کے ہیں، اور قیام کا لفظ مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ الحمدللہ آپ دیکھیں، جیسے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ قرآن کے ہر لفظ میں بہت سارے معنی پنہا ہیں، یعنی ہر لفظ اپنے اندر معنی کا ایک سمندر رکھتا ہے، اور چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے لہٰذا یہ یونیک کلام ہے۔ یہ ایسا کلام ہے جس کے یعنی کسی کو اس پر کوئی قدرت ہی حاصل نہیں ہے کہ وہ اس کے مقابلے میں کوئی کلام لا سکے یا اس کی جیسی کوئی آیت بنا کر لا سکے۔ تو قیام یعنی یہاں کتاب کی کوالٹی بتائے گی کہ کتاب کیسی ہے۔ یہ ایک تو عوج سے پاک ہے، جو اوپر والی آیت میں آتا ہے، ٹیڑھ سے پاک ہے، اس میں کوئی قسم کی ٹیڑھ نہیں ہے، کوئی ڈیویشن نہیں ہے۔ اور دوسری کوالٹی کیا بتائی گئی ہے کتاب کی؟ قیمن۔ کس لیے آئی ہے یہ کتاب؟ یہ قائم کرنے، قائم رکھنے کے لیے آئی ہے۔ تو اس کے معنی مفردات القرآن ایک بہت اچھی ڈکشنری ہے، قرآن کی سب سے پہلی لکھی گئی ڈکشنری ہے، اور یہ راغب الاصفہانی نے لکھی تھی۔ امام راغب الاصفہانی بہت مشہور گزرے ہیں قرآن پر، انہیں قرآن کے الفاظ کے معنوں پر ان کو بہت عبور حاصل تھا۔ 2 والیوم میں ہے، اور اس میں انہوں نے ہر لفظ کا، نہیں صرف قرآنی الفاظ کا انہوں نے تجزیہ کیا ہے ماشاءاللہ، اور وہ لفظ کہاں کہاں استعمال ہوتا تھا عربی زبان میں، کن معنوں میں استعمال ہوتا تھا، زمانہ جاہلیت میں وہ لفظ کن معنوں میں استعمال کرتے تھے، اسلامی اصطلاح میں وہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، انہوں نے پوری تشریح کے ساتھ دیا ہے کتاب میں۔ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اس کا پہلا معنی ہوتا ہے کسی شخص کا تسخیری طور پر، یعنی کوئی کسی کو کنٹرول کر کے یا اپنے ارادے سے کھڑا ہونا، یعنی کوئی کسی کو حکم دے کر یا کنٹرول کر کے یا اس کو ڈیفیٹ کر کے کھڑا کر دے، یا وہ شخص خود اپنے ارادے سے کھڑا ہو جائے، ٹھیک ہے، نہیں وہ خود اپنی ذات میں کھڑا ہو جائے۔ دوسرا اس کا معنی ہے قیام للشیء، کا مطلب ہوتا ہے یعنی شیء کی حفاظت اور نگہبانی کرنا۔ تو قرآن ایک معنی میں کیا ہے کہ یہ ہماری حفاظت کرتی ہے۔ کیسے حفاظت؟ آپ دیکھیں، ہم کو یہ عذاب قبر سے بچائے گی اگر ہم قرآن کی بات مانتے ہیں، یہ ہم کو آخرت کے عذاب سے بچائے گی، یہ ہم کو جہنم سے بچاتی ہے، یہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے جو ڈراوے دیے ہیں قرآن میں، جو وارننگز دی ہیں، تو اس سے ہمیں بچاتی ہے۔ تو یہ کتاب حفاظت اور نگہبانی کرتی ہے، ہماری گناہوں سے حفاظت کرتی ہے۔ اگر ہم اس کتاب کے مطابق چلیں تو آپ دیکھیں ہم کتنی چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب اگر ہم
کتاب کی صفت قیم سمجھیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ حفاظت اور نگہبانی کرنا. پھر تیسرا معنی ہوتا ہے کسی کام کا پختہ ارادہ کر لینا، یہ بھی اس کے معنی ہوتے ہیں. تو جب ہم قرآن پڑھتے ہیں یعنی ایکچولی یہ فائنل میسج ہے اللہ تعالیٰ کا، لہٰذا آپ جو بھی کریں گے یعنی کتاب کے مطابق جو بھی کریں گے یہی آپ کا فائنل ڈیسیجن ہونا چاہیے. اور جب ایک بار آپ کتاب کو فالو کرتے ہیں تو ایکچولی آپ کے اندر وہ قوت، وہ ایبلٹی، وہ حکمت آ جاتی ہے. تو یہ تمام معنوں میں ہے. پھر ایک اور جو اس کے معنی آتے ہیں، قیام کے جو معنی آتے ہیں کہ قائم کی جمع ہر کسی چیز کی حفاظت اور مراعات کے معنی میں آتا ہے، یعنی کوئی چیز کو فیسیلیٹ کرنا، کسی چیز کو آرام پہنچانا، یہ بھی معنوں میں آتا ہے. جیسے الرجال قوامون علی النساء آتا ہے تو قوامون یہاں پر کیا ہے، مرد عورتوں پر رائی اور محافظ ہیں، نگران ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ جو لفظ نکلا ہے قیام، اس کے ایک اور معنی تھے قیام و قوام اس چیز کو بھی کہتے ہیں جس کے سہارے کوئی چیز قائم رہ سکے، جس طرح کہ امادن اور سنادن اس چیز کو کہتے ہیں جس سے کسی چیز کو سہارا لگا دیا جائے. تو یہی معنی قیام کے بھی آتے ہیں کہ سہارے کے، جس کی بنا پر کوئی چیز قائم رہ سکے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی آپ جو کریپرز ہوتے ہیں یا جو ایسے بیلیں ہوتی ہیں جو نازک ہوتی ہیں، انگور کی بیل ہے تو آپ اس کو کوئی سہارا لگاتے ہیں، کوئی ایک اسٹک لگاتے ہیں جس کے سہارے سے وہ بیلیں اوپر چڑھتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی طرح سے قرآن کیا ہے، وہ آپ کو سہارا دیتا ہے، وہ آپ کو کھڑا رکھتا ہے. اگر آپ گرنے والے بھی ہوں تو وہ آپ کو تھام لیتا ہے قرآن. اور اسی لیے بیت اللہ کی جو کوالٹی آئی ہے کہ قیام للناس ہونے کے اس کے معنی ہوتے ہیں کہ لوگوں کی دنیا اور آخرت کی اصلاح اور درستگی بیت اللہ کے ساتھ وابستہ ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی آپ دیکھیں ایک ہی روٹ سے یہ سارے مطلب نکلے ہیں. پھر ایک اور معنی اس کتاب کے آتے ہیں، قرآن ہی میں آپ پڑھتے ہیں سورہ بینہ میں، یتلو صحفا مطہرہ فیہا کتب قیمہ، یعنی پاک اوراق جو پڑھتے ہیں. ایک تو یتلو صحفا مطہرہ یہ پاک ہیں جو جس کے اوراق پڑھے جاتے ہیں قرآن کے، تو اس میں مستحکم کے معنی میں آیا ہے یہ. اور قیمہ کے جو معنی آتے ہیں کہ قرآن پاک تمام جتنی جو پہلی کتابیں تھیں، آسمانی کتابیں، تورات، انجیل، زبور یا اور جو بھی آئے ہوں گے، صحف ابراہیم و صحف موسیٰ، تو وہ تمام جو کتابیں ہیں ان سب کے مطلب پر قرآن حاوی ہے. یعنی اس میں جو چیزیں پہلی کتابوں میں جو چیزیں آئیں گی تو ہو سکتا وہ پوری طور پر نہیں آئی تھی، انکمپلیٹ تھی، کیونکہ وہ آخری کتابیں نہیں تھی. آخری کتاب قرآن ہے، تو جتنی تمام آسمانی کتابیں ہیں ان سب پر قرآن حاوی ہے. ان سب میں جو معنی، جو مطلب پائے جاتے تھے ان سے زیادہ بہتر قرآن ہے، اور ان سب کو اس میں سمو دیا گیا ہے. اور قرآن تمام جو پہلے کی کتب تھیں ان سب کا قرآن نچوڑ ہے، ان سب کا جسٹ ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کی صفت بھی آئی ہے الحی القیوم. ٹھیک ہے، کہ وہ ذات ہمیشہ یعنی جو زندہ رہنے والی ہے اور قائم رکھنے والی ہے، جو خود بھی قائم ہے اور ہر چیز کو قائم بھی رکھتی ہے. تو یہ سب ایک ہی روٹ سے نکلا ہے. تو آپ دیکھیں قیامہ بھی اسی روٹ سے نکلا ہے. تو بہرحال بات بتانے یعنی اتنی ڈیٹیل بتانے کا مطلب یہ تھا کہ یہ قرآن آپ کو جوڑے رکھتی ہے، آپ کو استقامت دیتی ہے، آپ کو سیدھے راستے پر قائم رکھتی ہے، آپ کی حفاظت کرتی ہے، آپ کو عذاب سے بچاتی ہے. اب آپ بتائیے کہ اس کتاب سے کوئی منہ موڑ سکتا ہے؟ کہ اس کتاب سے ہم اعراض برت سکتے ہیں؟ کہ یہ کتاب جزدانوں میں لپیٹ کر صرف جمعہ کی جمعہ پڑھنے کے قابل ہے؟ کہ یہ کتاب کا صرف اتنا حق ہے ہم پر کہ یہ ہم صرف اپنے مرنے والوں پر پڑھ لیں، اور نیا گھر ہو تو قرآن خوانی کے لیے ہم اس کتاب کو کھولیں، یا کوئی چیز کا افتتاح کرنا ہو، اوپننگ اگر کرنی ہو کسی چیز کی تو اس کے لیے ہم اس کتاب کو کھولیں اور تلاوت کر لیں بس؟ اگر صرف اس کی تلاوت ہی کافی ہوتی ہے، تلاوت کا بے حد اجر ہے، ہم سب جانتے ہیں، میں اس سے انکار نہیں کر رہی ہوں، لیکن آپ دیکھیں کہ صرف تلاوت کا جب اتنا اجر ہے تو آپ سوچیں کہ اس پر عمل کرنے کا، اس کو امپلیمنٹ کرنے کا کتنا زیادہ اجر نہیں ہوگا. اور صحابہ کرام نے صرف تلاوت نہیں کی تھی اس کی، انہوں نے اس قرآن کے ایک ایک عمل پر، ایک ایک اس کے حکم پر سر جھکایا تھا. انہوں نے اس قرآن کو پوری طرح سے اپنی ذات پر اور معاشرے پر امپلیمنٹ کر کے دکھایا. یہ کتاب آئی ہی اس لیے ہے کہ یہ خود بھی قائم رہے گی، یہ خود ہر کجی سے پاک ہے، یہ محفوظ رہے گی، یہ خود قائم ہے یہ کتاب، اور یہ دوسروں کو بھی قائم رکھتی ہے. زندگی اسی سے ہے، موت کے بعد کی زندگی بھی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ قرآن ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی پر چلاتی ہے، کامیابی دلاتی ہے. تو اس کتاب سے بھلا آپ بتائیں کیسے ہم منہ موڑ سکتے ہیں؟ اس کتاب کو بھلا ہم کیسے مہینوں مہینوں نہ کھولیں،
اس کتاب میں ہم غور و فکر نہ کریں، اس کتاب کو ہم نہ سمجھیں کہ میری اور آپ کی زبان عربی ہے، کیا ہم عربی اتنے اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے ہم عربی پڑھتے جا رہے ہوں یہ آیات اور ہمیں سمجھ بھی آتی جا رہی ہو؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ الحمدللہ کچھ لوگ ہیں بہت اچھے جن کو عربی سمجھ آتی ہے، اور ایک بار آپ پوری قرآن کی تفسیر سے گزریے، ایک بار آپ قرآن کا پورا ترجمہ کر گزریے، لفظی ترجمہ اور ساتھ میں پھر روانی والا ترجمہ اور پھر تفسیر، یقین جانیے پوری زندگی آپ کو قرآن کا وہ ترجمہ یاد رہے گا، اتنے فائدے ہیں۔ تو اصل تو یہ کتاب ہے غور و فکر کرنے کے لیے آئی، تو قیما لینذرا کس لیے آئی ہے؟ لینذرا، تاکہ وہ ڈرا دے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ کتاب کے نزول کا مقصد ابھی فی الحال یہاں پر اس جگہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ ڈراوا۔ پہلا مقصد بتایا جا رہا ہے کہ ڈرا دے، کس سے؟ باسن شدیدن، یعنی کوئی عام چیز نہیں ہوگی وہ۔ باسن کا جو مطلب ہوتا ہے شدیدن، کہ یہ ان لوگوں کو ڈرانے کے لیے ہے جو اس کتاب پر ایمان نہیں لاتے، جو اس کتاب پر عمل نہیں کرتے، ان کا نام لینا تک گوارا نہیں کیا گیا، یعنی اس قدر سخت وعید ہے۔ اور باس کہتے ہیں ایکچولی جنگ کو، یعنی جنگوں کے لیے بھی یہی لفظ آیا ہے۔ قرآن خود سورہ بقرہ میں یہ ہمیں لفظ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے گا بھوک سے، فاقہ کشی سے، جنگوں سے، خوف سے، جان و مال کے خوف سے، تو وہاں پر بھی یہی لفظ آتا ہے، باعث کا لفظ آتا ہے، باسا کا لفظ آتا ہے، تو جنگوں کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور انتہائی تکلیف کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو وارننگ ہے، اوپن وارننگ ہے، یعنی ایکچولی اللہ تعالیٰ یہاں بتانا چاہتے کہ ایک بہت بڑا ایک زلزلہ آنے والا ہے، ہیوج میسیکر ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہی ڈرا دیا گیا، ہم کو وارننگ دی جا رہی ہے اور کھلم کھلا وارننگ دی جا رہی ہے، کس لیے؟ تاکہ لوگ الرٹ ہو جائیں۔ تو یہاں پر ایکچولی ان لوگوں کے لیے وارننگ دی جا رہی ہے جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کی کتاب کو نہیں مانتے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانتے، تو ان کا نام بھی نہیں لیا گیا۔ اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ باسن شدیدن سے مراد ایکچولی فتنہ دجال بھی ہے، یعنی سارے فتنے ہی مراد ہیں، جنگیں مراد ہیں اس سے، اور جو آخرت کا جو زلزلہ ہوگا، قیامت کا جو زلزلہ ہوگا وہ بھی مراد ہے، اور آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ بھی اس سے مراد ہے۔ تو باسن شدیدن ایک وارننگ ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ڈراتی ہے، خبردار کرنے کے لیے آئی ہے سخت عذاب سے، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے سخت عذاب سے خبردار کر دے۔ اور کون لوگ ہیں یہاں پر؟ کافروں کو بالکل یعنی اتنا اگنور کیا گیا ہے، اس قدر ان کو یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں ہیومیلیٹ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کافروں کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا، یا ان نافرمانوں کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا، بس ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، بہت بڑا ڈراوا ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے، اس میں اس کتاب میں اس کا ذکر کیا گیا۔ کتاب وارن کرنے کے لیے آئی ہے، یہ ڈرانے کے لیے آئی ہے، کس سے؟ سخت عذاب سے ڈرانے کے لیے آئی ہے، باسن شدیدن، جو بہت ہی سخت ہوگا۔ باسن خود اٹ سیلف اس لفظ میں سختی ہے، آپ خود سوچیں کہ کوئی عذاب، کوئی سختی، کوئی جنگ کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی وہ پھولوں کی سیج تو نہیں ہوگی، تو وہ باسن اس میں ہر تکلیف اور سختی آ گئی، لیکن وہ شدیدن کہہ کر اس کو مزید مضبوط کیا گیا کہ بہت ہی خطرناک، یعنی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی بات کو، آیات کو نہیں مانتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے نہیں ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کام نہیں کرتے، تو ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ من لدنہ، کس کی طرف سے؟ یعنی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لدل کے معنی ہوتے ہیں، لدل باب، جیسے آپ نے پڑھا ہوگا سورہ یوسف میں لدل باب ووجد سیدہا، کہ پھر وہ جیسی دروازہ کھولا تو دروازے پر پایا اس گھر کے سردار کو، اس گھر کے مالک کو۔ تو یہ جو لدن کے معنی آتے ہیں، من لدن، حکیم خبیر کا بھی لفظ آتا ہے قرآن میں، تو یہ اسپیشل ہے یہ بات کہ جو لدل کا لفظ آیا ہے کہ فوراً ہی، یعنی ان کو فوراً سامنا کرنا پڑے گا، یعنی ان کو اپنے اس کام کی وجہ سے جو بدلہ ملے گا وہ اس کو وہاں موجود پائیں گے، یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ان کو عذاب کے لیے انتظار کرنا پڑے گا، یعنی کہ تھوڑی دیر آرام کر لو اس کے بعد عذاب دیا جائے گا، نہیں، فوراً ان کو مل جائے گا۔ اور پھر یہاں سے جملہ دوسرا ہو رہا ہے، کہہ کر پیچھے والے جملے کو آگے والے جملے سے الگ کیا گیا ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے۔ اب آپ دیکھیں مومنوں کا نام لیا گیا، خوشخبری مومنین کے لیے، اور کون سے مومنوں کے لیے؟ یہاں پر یہ بھی بتا دیا گیا، الذین یعملون الصالحات، الذین یعملون الصالحات، جو مومن ہوں گے تو ان کے لیے خوشخبری ہے، لیکن ان کی کوالٹیز کیا ہوگی؟ وہ کوالٹیز یہاں بتائی گئی ہیں،
ہر ایک کے لیے خوشخبری نہیں ہے یہ کتاب میں، بلکہ کن لوگوں کے لیے خوشخبری ہے؟ مومنین بھی کیسے ہیں وہ؟ الذین یعملون، جو عمل کرتے ہیں، الصالحات، نیک۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ نیک عمل کیا ہے۔ یعنی یہ کتاب ہمیں خبریں دیتی ہے، یہ کتاب ہمیں آئندہ آنے والے واقعات سے خبردار کرتی ہے، ڈراتی ہے۔ یہ کتاب تقاضا کرتی ہے کہ اس کے اوامر اور نواہی کو مانا جائے، یعنی جو بھی کچھ اس میں احکامات آئے ہیں اس کو کیا جائے، جس کو منع کیا گیا اس سے رکا جائے۔ تو یہ کتاب کس لیے آئی ہے؟ کہ تاکہ وہ اپنی طرف سے ڈرائے سخت عذاب سے، یعنی اس قرآن کریم کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کے پاس جو عذاب ہے اس سے ڈرا رہا ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ کی جو قضا اور قدر ہے، یعنی جو فیصلے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں اس سے انسان اگر انکار کرے تو اس سے ڈرا رہا ہے، یا جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے مطابق پیروی نہیں کرتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں ان کے لیے اس میں ڈراوا ہے، عذاب ہے۔ اور یہ دنیاوی عذاب بھی اس سے مراد ہے اور اخروی عذاب بھی مراد ہے، دونوں سے، باسن شدیدن میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی یہ ہم پر بہت بڑی ایک طرح سے نعمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم پر احسان ہے کہ اس نے بندوں کو ڈرایا، بندوں کو خوف دلایا، ان کو ان امور سے، ان معاملات سے ڈرایا جو بندوں کے لیے نقصان دہ ہیں، جو ہلاکت کا باعث ہیں۔ اب آپ بتائیے اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بتاتا کہ یہ برا کام ہے نہ کرو، اور ہمیں ایسے ہی بغیر بتائے دنیا میں بھیج دیتا اور ہم وہ برا کام کرتے، اور جب آخرت میں جاتے اور جب ہم کو پتہ چلتا کہ اچھا یہ برے کام کی وجہ سے عذاب ہے، تو آپ بتائیں ہم کیا کر سکتے تھے؟ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ہم پر احسان ہے کہ وہ بندوں کی ہلاکت نہیں چاہتا، تو وہ بندوں کی ہلاکت نہیں چاہتا، اسی لیے ان کو وہ نقصان سے ڈرا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں آگے ایک جگہ اور ارشاد فرماتا ہے سورہ زمر میں کہ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ یا عبادی فاتقونی، اللہ اس کے ذریعے سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے کہ اے میرے بندو پس مجھ سے ڈرو۔ تو پس یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے لوگوں کو سخت سزا سے اور عذاب سے وارن کر دیا ہے، بندوں کو ڈرا دیا ہے، بندوں کو بتا دیا کہ تم ان برے کاموں سے رکے رہو تاکہ تم اس عذاب سے بچ جاؤ۔ اگر تم اللہ تعالیٰ کے حکم کی، اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کرتے رہو تو تم ان سزاؤں کو اپنے سامنے پاؤ گے، من لدن، بالکل تم اپنے سامنے اس کو دیکھ لو گے۔ پھر وہ یبشر المومنین الذین یعملون الصالحات، اور خوشخبری دیجئے مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی تاکہ اس کے ذریعے سے اپنے رسولوں اور کتابوں کے ذریعے سے ان لوگوں کو خوشخبری سنائے جو اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو مکمل کرتے ہیں۔ تو اس نے اپنے بندوں پر نیک عمل واجب کر دیے۔ اب کون سے ہو سکتے ہیں وہ نیک عمل؟ آپ بتائیں کیا کیا ہے نیک عمل؟ آپ سوچتے رہیے اور اپنے پاس لسٹ بنائیے، ابھی سوچیں آپ کے نیک عمل کون کون سے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا ہمیشہ کہ کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے دو چیزیں ریکوائرڈ ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ ایک تو اخلاص، یعنی خالص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے، اور دوسرا ہے طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو، اس سے ہٹ کر نہیں۔ تو نیک عمل کون سے ہو سکتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بتائے ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احادیث میں بتائے ہیں۔ اس سے مراد وہ فرائض ہیں، واجبات ہیں، مستحبات ہیں، یعنی پسندیدہ عمل، جیسے کسی کی مدد کرنا ہے نا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، کسی سے اپنے بھائی سے مسکرا کر ملنا، آپ کے کوئی بہن بھائیوں میں سے، آپ کے رشتہ داروں میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہے، کوئی چیز کی ضرورت ہے، کسی کو کہیں جانا ہے، کسی کو سپورٹ کی ضرورت ہے، آپ کہیں کہ چلیے میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں، آپ کہیں کہ چلیے میں آپ کی مدد کرتی ہوں، کسی کو پیسوں کی ضرورت ہے، آپ کہیں کہ چلیے میرے پاس ایکسٹرا رکھے ہوئے ہیں یا میرے پاس جو بھی ہے میں اس میں سے آپ کی مدد کرنے کو تیار ہوں۔ کوئی آپ سے کوئی چھوٹی سی بات پوچھے، آپ راستہ بتانا ہو، کسی کو راستہ بتا دینا، وہ بھی نیکی ہے۔ کسی کی تکلیف کو دور کر دینا، کسی کی پریشانی میں اس کو تھوڑے سے دلاسے کے کلمات کہہ دینا، یہ بھی نیکی ہے۔ تو یہ نیک عمل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کس لیے خوشخبری دی مومنوں کو کہ وہ نیک عمل کرتے ہیں؟ تو سب سے پہلے اخلاص ہے اور اس میں اتباع رسول ہے۔ اب ان کے لیے کیا ہے؟ آپ دیکھیں سبحان اللہ کتنا پیارا جملہ ہے۔ قرآن اپنے واقعی میں اپنے اندر ایک معجزہ ہے یہ الفاظ، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ واقعی میں عاجز کر دینے والا ہے کہ ان لہم اجرا حسنا۔ اب یہ جو انا آتا ہے نا، یہ ایکچولی یہ اسپیشل کچھ الفاظ ہیں قرآن کے ایسے، یا عربی زبان کے، کسی بھی چیز کو جب ڈیفینیٹلی ہونا ہے یا کرنا ہے اس کے لیے انا یا انا یا لا کا لفظ آتا ہے، لام تاکید کے لیے آتا ہے۔ تو جب انا بھی آ جائے اور بعض اوقات لا بھی آ جائے تو یہ اس میں مزید تاکید ہوتی ہے کہ ان لہم اجرا حسنا، تو بے شک
ضروری ہے کہ ان کے لیے پھر کیا ہے؟ اجر عظیم نہیں کہا گیا، اجر ایسا ہے جو احسن ہے. سبحان اللہ. یہ جو سپرلیٹو ڈگری آپ کہتے ہیں نا جس کو، یہ یہاں پر حسن اس معنوں میں ہے. جیسے کہ ہوتا ہے نا، گڈ ہے، ایکسلنٹ ہے، سپرب ہے نا، اور بیسٹ جو ہو سکتا ہے. تو یہ جو احسن ہے، ایک ہوتا ہے حسن، ایک ہوتا ہے حسین، ایک ہوتا ہے حسن، لیکن یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ احسن. افعل التفضیل کا صیغہ کہتے ہیں اس کو عربی گرامر کے لحاظ سے، اور اس کا معنی کیا ہوتا ہے کہ دی بیسٹ، سب سے بہتر، سب سے اچھا، اس سے بہتر کچھ ہو ہی نہیں سکتا. ان کے لیے کیا ہے؟ اجرن حسنا، ان کے لیے اچھا اجر ہے. اور یہ کیسے، آپ دیکھیں کیسے ہو سکے گا اچھا اجر؟ یہاں جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اچھا اجر، ایکچولی اللہ تعالیٰ کوانٹٹی نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کیا دیکھتا ہے؟ کوالٹی دیکھتا ہے. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دراصل کوالٹی زیادہ امپورٹنٹ ہے. تو احسن، احسن کا لفظ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ دے گا، بہترین ان کا ٹھکانہ ہوگا. کن کے لیے؟ مومنین کے لیے. اور وہ کون ہوں گے؟ ان کی کوالٹیز کیا ہوگی؟ صالح عمل، ٹھیک ہے، نیک عمل. اس کا مطلب ہے کہ آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور بیٹھے بیٹھے آپ وظیفے کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے آپ نے 1,00,000 مرتبہ آیت کریمہ پڑھ لی، بیٹھے بیٹھے آپ نے 40,000 مرتبہ کچھ پڑھ لیا، بیٹھے بیٹھے آپ نے کچھ بھی کر لیا، اور آپ جو ہے کہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت مل جائے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت مل جائے، اللہ تعالیٰ مجھے جنت مل جائے، اور آپ 100 دفعہ کہہ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیے کیا مل جائے گی جنت؟ نہیں نا. اگر آپ کہتے ہیں کہ اچھا مجھے بریانی چاہیے، مجھے بریانی چاہیے، مجھے بریانی چاہیے، اور آپ 100 دفعہ بھی ایسا کہتے ہیں کہ بریانی چاہیے آپ مجھے بتائیے 100% آپ کو نہیں ملے گی بریانی. آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ اٹھ کے کچن میں جانا پڑے گا، آپ کو تمام لوازمات تیار کرنے پڑیں گے، آپ کو پیاز کاٹنی ہوگی، اس کو فرائی کرنا ہوگا، پھر آپ کو جو بھی آپ گوشت چکن کی بریانی بنا رہی ہیں اس کے لیے آپ کو وہ چیزیں درکار ہوگی، آپ کو وہ چیزیں حاصل کرنا پڑے گی، پھر آپ ان چیزوں کو بنائیں گے، پکائیں گے، اور تب کہیں جا کر وہ ایک ڈش تیار ہوگی. تو آپ کو اس کے لیے کیا کرنا پڑا؟ اٹھ کر آپ کو کچھ جدوجہد، کچھ کوشش، کچھ عمل کرنا پڑا ہے نا. پریکٹیکلی آپ کو اپنے جسم کی ساری طاقتیں لگا دینی پڑی ایک چھوٹی سی ڈش تیار کرنے کے لیے. اور کتنے گھنٹے آپ کے اس کے لیے کچن میں صرف ہوئے ہے نا. تو ایک چھوٹی سی ڈش بنانے کے لیے، ایک چند لوگوں کے لیے کھانا بنانے کے لیے آپ کو اتنے گھنٹے لگے. اب آپ بتائیے کہ وہ جنت جو کہ کسی کے ذہن میں اس کا گزر تک نہیں ہوا، کسی آنکھ نے اسے نہیں دیکھا، اور وہ تیار کی گئی ہے مومنین کے لیے. سبحان اللہ. آپ سوچیں یہ کب مل سکتی ہے؟ یہ احسن عمل کر کے مل سکتی ہے. تو آپ پڑھیے نماز سب، ہر کوئی پڑھتے ہیں نماز، بہت لوگ پڑھتے ہیں نماز، لیکن پتہ نہیں کتنے لوگ ہیں جن کی نماز وہ ایسے ہی ان کے سروں کے اوپر سے گزر جاتی ہے. کتنے لوگ ہوتے ہوں گے پتہ نہیں جن کی نماز قبول بھی نہیں ہوتی ہے. ایک دفعہ ایک شخص آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مسجد نبوی میں، اور نماز پڑھ رہے تھے. وہ صحابی، اللہ کے رسول نے کہا کہ تم جاؤ اور دوبارہ نماز پڑھو. وہ صحابی دوبارہ نماز پڑھ کے، آپ نے اس کے بعد دوبارہ پھر کہا کہ تمہاری نماز ہی نہیں ہوئی، تم دوبارہ اور جاؤ اور نماز پڑھو. جب وہ 2 بار پڑھ چکے، تیسری بار تب اللہ کے رسول نے کہا کہ ابھی بھی تمہاری نماز نہیں. تو کہا کہ یا رسول اللہ میں نہیں جانتا کیسے نماز پڑھنی، آپ مجھے بتا دیجیے. کہا کہ جب تک رکوع اور سجود مکمل نہیں ہوں گے نماز نہیں ہوتی ہے. کیسے ہوتے ہیں ہمارے رکوع؟ ذرا غور کریے، ذرا دیکھیے اپنی نمازوں کو. زوم تو ہمیں بہت ہے کہ ہم تو پکے نمازی ہیں 5 وقت کے، لیکن پہلے نمازوں کا حال تو دیکھیں کہ کیا وہ احسن ہے ہماری نمازیں؟ کیا وہ قابل قبول ہوں گی؟ ہمارے رکوع اور سجود کہیں مرغی کی چونچ کی طرح تو نہیں ہے کہ بس ٹھونگے مارتی ہے مرغی اور اٹھ جاتی ہے، چونچ مارتی ہے زمین پر. تو ذرا احسن عمل کرنے کی کوشش کریے کہ، اور وہ احسن عمل کیسا ہوگا؟ جو خوبصورتی سے کیا جائے، جو احسان کے ساتھ کیا جائے، جس کے اندر خوشی ہو، دل کی خوشی کے، دل کے ثبات کے ساتھ کیا جائے. تو وہ احسن عمل درکار ہے اللہ تعالیٰ کو. تو احسن عمل کیا ہے؟ تمام اعمال صالحہ. یہ تبشیر کن لوگوں کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ نیک عمل کرتے ہیں. تو ایک اور بہت اچھی بات کسی نے لکھی ہے کہ اس اجر کو حسن کیوں کہا گیا، یعنی یہ اجر کی کوالٹی، اس کی صفت حسن کیوں بتائی گئی. تو جنت میں جب انسان چلا جائے گا تو جنت میں کوئی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی، کوئی دل میں کوئی کینہ، کوئی تکدر نہ ہوگا. کیونکہ اگر کسی چیز میں کوئی قسم کا تکدر، کوئی کینہ پایا جائے، کوئی چیز کی کمی پائی جائے تو وہ حسن نہیں ہوتا ہے، وہ نامکمل ہوتا ہے.
تو اچھا اجر کب مکمل ہوگا، احسن وہ اجر کب ہوگا، تب وہ پوری طرح سے اس کو دیا جائے، جب دل میں کوئی قسم کا کوئی ملال، کوئی تکدر باقی نہ ہو۔ تو سبحان اللہ، یہاں پر احسن عمل کی بات ہے۔ تو پھر ہم اگر چاہتے ہیں اجرن حسنا، تو پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا، بہتر عمل کرنا ہوگا، بہترین ہمیں عمل کرنا ہوگا تاکہ ہمیں بہترین اجر ملے۔ اور احسن ابھی آگے بھی آئے گا، لیکن ہم نے تشریح یہیں پر کر لی کہ احسن عمل کرنا ہے، تو آگے یہ جو لفظ آنے والا ہے اس کی تشریح بھی یہیں ہو چکی، لیکن یہ حسن ہے، حسنا بہترین خوبصورت اجر ملے گا۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 3، ماکثین فیہ ابدا، چھوٹی سی آیت ہے لیکن اس میں بہت معنی پنہا ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ماکثین فیہ ابدا، اس کے معنی ہوتے ہیں کہ اس حال میں کہ وہ رہنے والے ہوں گے اس میں ہمیشہ ہی، ابدا۔ ماکثین کا جو لفظ ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے میم کاف سا ہے، امکس یا ماکس، تو ماکثین فیہ ابدا، اس میں جو معنی پنہا ہے اس کے کئی معنی بتائے گئے ہیں، نئی نئی چیزیں بھی آ سکتا ہے اس میں، یا مور اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، کچھ اسپیشل، یا جو جنت میں جو اجر ہوگا وہ فار ایور کے لیے ہوگا۔ اور یہ جو ماکثین کے جو معنوں میں جو معنی پنہا ہے لفظ میں، ایکسائٹمنٹ، جوائے، انٹرٹینمنٹ، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ کسو، اپنے گھر والوں سے کہنے لگے کہ تم یہاں ٹھہرو، یعنی وہ ایک انتظار میں تھے نا گھر والے کہ اچھا دیکھیں جا کر کیا ہوتا ہے، یعنی اب موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، ان کو کہیں آگ دکھائی دی تھی، انگارہ دکھائی دیا تھا، وہ گئے کہ میں کہیں سے روشنی لے آؤں، تو وہ گئے تو اپنے گھر والوں کے لیے انہوں نے ٹھہرے رہنے کے لیے کسو کا لفظ استعمال کیا تھا۔ تو یہ کسو اسپیشل لفظ ہے کہ ماکثین فیہ ابدا، وہ جنت میں ایسا اجر حاصل کریں گے جو کہ بہت ہی کچھ اسپیشل ہوگا، عام بات سے، عام اجر سے ہٹ کر ہوگا۔ اور پھر جنت میں ایک نئی سے نئی چیز آئے گی، جیسے آپ دیکھیں کہ یعنی ایکسائٹمنٹ میں کیا ہوتا ہے، یعنی کیا ہونے والا ہے آگے وہ ابھی ہمیں نہیں پتا ہوتا ہے۔ پھر ایک جوائے، ایک خوشی، یعنی جب وہ مل جانے کے بعد جو خوشی ہوتی ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہوتی ہے، پھر ہمیشہ کے لیے۔ پھر انٹرٹینمنٹ ہوگا وہاں پر، یعنی انسان وہاں پر ہر بار، ہر دفعہ انٹرٹین ہوتا رہے گا وہ اپنے اعمال صالحہ کے بدلے۔ تو وہاں پر نفس خوش ہوں گے۔ ناصر الدین سعدی کہتے ہیں اس کے معنی کہ اجر و ثواب کا سبب جس سے نفس خوش ہوں گے اور روحوں کو فرحت حاصل ہوگی۔ سبحان اللہ، کتنا، یعنی آپ دیکھنا کہ وہ کیسا اجر ہوگا جس سے ہمارا دل مطمئن ہو جائے گا، ہمارے روح کو فرحت حاصل ہوگی، ہماری روح تک سرشار ہو جائے گی، اس قدر خوش ہوں گے ہمارے دل، ہمارے نفس کے، وہ خوشی ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اور پھر کیسے ہوگے، ہمیشہ کے لیے، ابد الآباد تک۔ تو کچھ اسپیشل رکھا ہے، ماکثین کچھ اسپیشل، یہ خاص طور سے یہ لفظ کے معنی بنتے ہیں۔ تو وہاں پر ایسے ان کے اعمال کا جو بدلہ ملے گا ان کو، اور جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، جہاں ان کو ہر لمحہ، ہر وقت انٹرٹینمنٹ ہوگا، جوائے خوشی ہوگی اور ایکسائٹمنٹ ہوگا۔ اور پھر وہ دیکھتے جائیں کہ اور مزید کیا ہے، اور مزید کیا ہے، آگے آگے ان کو کچھ نئی نئی چیزیں ملتی جائے گی۔ تو ماکثین فیہ ابدا۔ اور پھر یہیں سے ہمیں سیکھنے کو ملا کہ آپ دیکھیں کہ یہیں یہ آیت میں جو بات مل گئی ہمیں، جو ہم نے کہا نا کہ تین جو فنڈامنٹل ہے، 3 fundamentals of اسلام جو پورے قرآن میں بیان کیے گئے ہیں، توحید، رسالہ، آخرہ۔ تو اب یہاں پر کیا بتایا گیا کہ آخرت، وہ رہیں گے وہاں ہمیشہ، تو یعنی آخرت ہے، یہ قائم ہونے والی ہے، یہ ہو کر رہے گی، یعنی صرف یہ دنیا کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے بلکہ اس کے بعد ایک اور زندگی شروع ہوگی۔ تو آپ دیکھیں کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں وہ تینوں چیزیں آ گئی ہیں کہ توحید، رسالت اور آخرت۔ پھر جو ایمان کی 3 کوالٹیز ہیں، یا ایمان کی جو 3 اصول ہیں یا صفات ہیں، وہ بھی اس میں آ گئے، الحب والخوف والرجا۔ یہ قرآن کی خاص کوالٹی کہ جب بھی سزا کا ذکر آتا ہے خوشخبری کا بھی ذکر آتا ہے، جیسے آپ دیکھیں پیچھے باسن شدیدن کا لفظ ہے، پھر وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ ہے۔ سبحان اللہ، کتنا حسین کمبینیشن ہے، آپ دیکھیں کتنا بہترین کمبینیشن ہے۔ ہم انسانوں کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جو ڈرانے لگتے ہیں تو بس اتنا ڈراتے ہیں کہ ارے اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ آگ میں ڈال دے گا، جہنم ایسی ہے اور جہنم کا عذاب ایسا ہوگا، آگ ایسی ہوگی۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہے کہ وہ صرف ڈراوے پر ہی لوگوں کو متوجہ کرتے رہتے ہیں،
صرف ڈراتے رہتے ہیں، جس سے انسان خوف زدہ ہو جاتا ہے، پھر وہ مایوسی کی طرف بھی بعض اوقات چلا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگوں کی عادت ہے کہ وہ اتنی خوشخبریاں دیتے رہتے ہیں، اتنی خوشخبریاں کہ پھر ان کو کوئی چیز مشکل لگتی نہیں لوگوں کو، کہتے بس جنت تو ہم مسلمانوں کے لیے بنی ہے، جنت ہمارے لیے پکی ہے، ہم تو بخشے بخشائے ہیں، بس وہ جنت یہ فلاں کام کر لو جنت مل جائے گی، فلاں وظیفہ کر لو جنت مل جائے گی، 1,00,000 مرتبہ یہ پڑھ لو جنت مل جائے گی۔ تو لوگ پھر کیا ہو جاتے ہیں، عمل سے بے بہرا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا ہو گیا، ایک دوسری ایکسٹریم پر لے جانا ہوا، ایک ایکسٹریم کچھ اور ہے، ایک ایکسٹریم کچھ اور ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن قرآن کا کمبینیشن کتنا بہترین آپ دیکھیں، اور اللہ کے رسول کی کوالٹی کیا بتائی گئی کہ وہ مبشر بھی ہیں، خوشخبری دینے والے، اور وہ ڈرانے والے بھی ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوالٹیز بتائی گئی ہے کہ وہ نذیر بھی ہیں اور بشیر بھی ہیں، ماشاءاللہ۔ تو بہرحال پھر جو ایمان کی 3 جو کوالٹیز ہیں وہ کیا ہے، الحب والخوف والرجا، محبت، حب محبت، خوف آپ جانتے ہیں، اور رجا امید۔ تو یہ جو کمبینیشن ہے ہم کو سیکھنا ہے اس سے، یا تو یہ نہیں کہ بس یا تو آپ اسٹک لے کر کھڑے ہو جائیں اور سب کے سر پر سوار ہیں کہ سزا سزا سزا، ایک ڈنڈے سے سب کو ہانکے، نہیں، اور نہ ہی یہ کہ بالکل سب کو خوشخبریاں دیتے پھرے کہ بس جنت ہمارے لیے ہی ہے اور کچھ کرنے کرانے کی ضرورت نہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ قرآن میں تمام چیزوں کا ذکر آ گیا، یعنی قرآن آج ایک زندہ معجزہ ہے، کیونکہ یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ عبادت کس کی کرنی ہے، صرف ایک اللہ کی۔ یہی قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ رسالت کس کو دی گئی، اور محمد کون تھے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ کی طرف سے بنائے گئے تھے، وہ خود نہیں بنے۔ اور آخرت، اس کے بارے میں بھی ہمیں کون خبر دیتا ہے، قرآن۔ تو دیکھا جائے تو قرآن ہم کو ان تینوں چیزوں سے جوڑے رکھتا ہے، توحید، رسالت اور آخرت سے۔ تو یعنی آج سب سے زندہ جو معجزہ ہے وہ قرآن ہے، دیکھا جائے تو قرآن از the ultimate proof of اسلام، یعنی قرآن سب سے یعنی بہترین، اور یہی ایک قرآن ہی ہے جو کہ ایک ثبوت ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اسلام صحیح دین ہے۔ پھر آگے دیکھیے آیت نمبر 4، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا، اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ کہتے ہیں۔ ایک اور ترجمہ اس کا دیکھ لیجئے، اور تاکہ وہ ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا بنائی ہے اللہ نے اولاد، نہیں ہے ان کو ساتھ اس دعوے کے کوئی علم، اور نہ ان کے باپ دادا ہی کو، بڑی ہی خطرناک بات ہے جو نکلتی ہے ان کے منہوں سے، نہیں کہتے وہ مگر جھوٹ ہی۔ اب یہاں پر اس بات کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ نے بیٹا بنایا، نعوذ باللہ۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ نے، اور ایون مشرکین مکہ نے، یا مشرکین جو آس پاس کے عرب کے مشرکین تھے، ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد گھڑ لی تھی۔ جیسے مشرکین کا کانسیپٹ یہ تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، خود کے لیے تو ان کو بیٹے پسند تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے بیٹیاں گھڑ رکھی تھیں۔ پھر کرسچنس یہ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ ابھی ہم جب اصحاب الکہف کی سٹوری شروع کریں گے تو آپ کو بیک گراؤنڈ میں ہم بتائیں گے کہ کیسے ان لوگوں کا کانسیپٹ کیا تھا، اور وہ اس اصحاب کہف کی سٹوری کو بھی وہ کس بات سے جوڑنا چاہتے ہیں۔ کرسچنس نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دے دیا عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، اور یہود نے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا تھا عزیر علیہ السلام کو۔ تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان دونوں کا ذکر ہے، اور ساتھ میں مشرکین مکہ کا بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، یہ ایسا کلمہ ہے، ایسا ایول کلمہ ہے، ایسا جھوٹ اور کذب ہے یہ جو ایکسپٹ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اور آپ دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگوں نے یہ بات کہی، کبورت کلمہ، کتنا برا جملہ ہے، کیسی غلط بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے۔ اور قریش کہتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہمارے باپ دادا کہتے تھے لہٰذا ہم اسی کو مانیں گے، کیونکہ جب بھی قریش سے کہا گیا تو کہا کہ ہمارے باپ دادا نے ہم کو یہ بات بتائی ہے۔ کرسچن نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا جھوٹ، سب سے بڑا سن اللہ کے بارے میں کچھ کہنا جبکہ اس کا اسے علم نہ ہو، یعنی کوئی بات ایسی کہنا جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ شیطان کے لیے سب سے بہترین جو گناہ کروانے والا، جو اس کو پسندیدہ گناہ ہے جو کرواتا ہے وہ بندوں سے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم کہو اللہ پر وہ بات جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی آپ حق کے راستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں،
ڈائیورٹ کر دیا جاتا ہے. شیطان کا سب سے خوبصورت جال یا اس کا بہکانے کا جو انداز ہے وہ یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ بات کہلوائے لوگوں سے جو وہ جانتے ہی نہیں, جو اللہ تعالیٰ نے کہی نہیں. تو جب تک اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ نہ بولا جائے تو وہ اتنا بڑا گناہ نہیں ہوگا, لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ جھوٹ بولا جائے تو وہ سب سے بڑا گناہ ہوگا. اور سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑے گناہ کی بات کیا ہے کہ اللہ کے بارے میں وہ کہا جائے جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. کیا اللہ تعالیٰ نے کہیں کسی کتاب میں لکھا ہے کہ اس نے بیٹا بنایا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے کبھی اپنے رسولوں کے ذریعے سے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنایا ہے؟ نعوذ باللہ, نہیں. اس کے لیے تو بیٹا ہے ہی نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں سورہ اخلاص آپ پڑھ لیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد, کہ وہ اپنی ذات میں یکتا ہے, اس کا کوئی ہمسر نہیں, اس کے جیسا کوئی نہیں, اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ وہ اولاد رکھتا ہے. نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے. سبحان اللہ, وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو لوگ گھڑتے ہیں. تو اسی لیے یہ جو بات کہی گئی نا کہ کبورت کلیمتن تخرج من افواہہم, اس میں یہود اور کرسچنز دونوں آ گئے. ان دونوں سے کہا جا رہا ہے کہ کبورت بہت ہی برے الفاظ ہیں, بہت ہی برے جملے ہیں, بہت برے ورڈ ہیں جو ان کے من افواہم, ان کے منہوں سے نکلی ہوئی بات ہے. یہ کوئی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے, یہ بات کوئی سند کو نہیں پہنچتی ہے, کسی نے, کوئی عالم نے نہیں کہا, کوئی اچھے جو صحیح پرسن تھے ان لوگوں نے نہیں کہا. یہ تو ان کے منہوں سے نکلا ہوا کلمہ ہے, یہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے, اور یہ کہتے ہیں سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں. تو ان کی جو نالج کا سورس ہے وہ کوئی اوتھینٹک نہیں ہے, کوئی دلیل نہیں ہے ان کے پاس اس بات کی, کسی کتاب میں یہ بات نہیں کہی گئی. تو لہٰذا ان کی یہ جو بات ہے وہ صرف منہوں سے نکلا ہوا جملہ ہے. اور یہ شیطان ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ گھڑنے لگاتا ہے, اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ کہنے لگاتا ہے انسانوں سے. اب آپ سوچیں کہ یہ کتنی بڑی اور کتنی بری بات ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹا قرار دینا, یہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں وہ کہنا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا. اب آپ بتائیں کہ جیسے اس میں آپ چھوٹی سی مثال سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر مثال کے طور پر آپ ہیں اور آپ کی بہن یا آپ کے بھائی یا آپ کے ہسبینڈ یا کوئی بھی آپ کے رشتے داروں میں سے کہیں جا کر کہتے ہیں کہ اچھا فلاں نے, کوئی بھی آپ ایکس وائی زیڈ کوئی نام لے لیں, کہ فلاں نے یہ اور یہ بات کہی ہے اور وہ بات آپ نے نہیں کی, اور جیسے آپ کو پتہ چلتا ہے آپ دیکھیں آپ کو کتنا غصہ آئے گا, ہے نا. جیسے مثال کے طور پر آپ کی طرف سے کسی نے خبر دے دی آپ کہ اپنے گھر میں بیٹھی ہوئی تھی آرام سے, اور آپ کو پتہ چلے کہ بہت سارے مہمان آپ کے گھر میں آ گئے, اور پتہ چلا کہ پوچھے کہ بھئی کیوں آئے ہیں یا کیا وجہ ہے آنے کی, تو بتایا کہ اچھا آپ ہی نے تو ہم کو دعوت دی تھی. تو آپ کہیں کہ لو بھلا میں نے کیوں دعوت دی, میں نے تو کوئی دعوت نہیں دی آپ کو. تو وہ لوگ کہیں کہ بھئی آپ کے ہسبینڈ نے تو ہمیں بتایا, یا آپ کی بہن نے تو ہمیں کہا فون کر کے کہ آپ نے فلاں فلاں دن ان کو انوائٹ کیا ہے, تو اسی لیے ہم آ گئے آپ کے گھر کھانا کھانے. اب آپ بتائیے آپ کو کتنا غصہ آئے گا, ہے نا. ایک تو وہ کھانا بنانے کی جو تکلیف ہے وہ ایک الگ رہنے دیجیے, لیکن یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو آپ کے بہاف میں آپ کا نام لے کر آپ کے نام سے جو بات کہی گئی جو کہ آپ نے نہیں کہی, اور جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لوگ یہ بتا رہے ہیں آپ کو کہ فلاں نے آپ کا نام لے کر ہمیں یہ بات کہی ہے, تو آپ بتائیں آپ کو کتنا غصہ آئے گا نہیں آئے گا, ہے نا. تو اب سوچے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو غصہ نہیں ہوگا, اللہ تعالیٰ وہ کتنا غضبناک نہیں ہوگا اس بات پر. اور پھر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ سب سن کر بھی اسی وقت سزا نہیں دیتا جب لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ, تب بھی وہ لوگوں کو نہیں پکڑتا. اور شیطان اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی جھوٹ کہلواتا ہے. یہ جو لوگوں کے منہوں سے نکلی ہوئی بات ہے, یہ کہیں کوئی دلیل نہیں ہے اس کی, کہیں یہ کوئی ریٹن فارم میں نہیں ہے یہ بات, یہ کوئی رسولوں نے نہیں بتائی یہ بات, یہ شیطان کی طرف سے پھیلائی ہوئی بات ہے, منہوں سے نکلا ہوا جملہ ہے. یہ صرف منہ سے نکلنے والا کلمہ, کوئی انٹلیکچوئل نہیں, کوئی عقل مند, کوئی سمجھ بوجھ رکھنے والا کہہ ہی نہیں سکتا. یہ کوئی نادان, لا علم, کم عقل ہی کہہ سکتا ہے. اس جملے کی کوئی بیس, کوئی بنیاد نہیں. یہ صرف منہوں سے نکلی ہوئی خود ساختہ بات ہے. افواہہم ان یقولون الا کذبا, جھوٹ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتا ہے ان دعوی الرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا, کہ وہ رحمان کے لیے بیٹا کہہ کر پکارتے ہیں کہ رحمان کو بیٹا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا بنایا ہی نہیں, سبحان اللہ, وہ پاک ہے. تو قرآن کا ایک اور ریزن کیا ہے نزول کا, کہ جو غلط انفارمیشن ملی ہے لوگوں کو اس کو درست کیا جائے, صحیح نالج پرووائڈ کیا جائے, ٹروتھ بتایا جائے, صحیح علم دیا جائے. قرآن میں وہ صحیح علم موجود ہے, اصل ہسٹری, اصل بات قرآن میں موجود ہے. جیسے کہ ابھی ہم اصحاب کہف کا پڑھیں گے انشاءاللہ. تو اب دیکھیں کہ جو
کرسچینٹی کا جو پس منظر ہے، جو کرسچینٹی کے جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں اصحاب کہف کے بارے میں، ان کے یہاں بھی بہت مشہور ہے یہ کہانی اصحاب کہف کی، لیکن انہوں نے اس کو بالکل کچھ اور رخ دے دیا ہے. لیکن قرآن ہمیں صحیح فیکٹس بتاتا ہے، اصل تصویر، اصل حقیقت بتاتا ہے، تصویر کی حقیقت بتاتا ہے کہ ایکچوئل سیناریو کیا تھا. تو قرآن ہمیں صحیح واقعات بتاتا ہے. قرآن کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ جو غلط انفارمیشن پھیلا دی گئی ہیں اس کو درست کیا جائے، صحیح علم لوگوں کو پرووائڈ کیا جائے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا کلمہ کہنا کہ وہ اولاد رکھتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے نور میں سے ہی اور کوئی نور نکلا ہے، نعوذ باللہ، استغفر اللہ، ہم جس کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں، ہم نہیں جانتے کہ کیا چیز ہے، تو ایسی باتیں کہنا یہ سب غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی اولاد نہیں، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے جیسا بھی کوئی نہیں ہو سکتا. لیس کمثلہ شیء آتا ہے قرآن میں کہ اس کے مثال کی مانند بھی کوئی چیز نہیں ہے. سبحان اللہ، وہ پاک ہے. تو اگر ہمارے بارے میں کوئی ہمارا نام لے کر کچھ جھوٹ بات بتائے تو ہم کیا کریں گے؟ ہم تو آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے نا. یعنی کسی کے تعلق سے سلینڈر، یعنی کوئی جھوٹی بات کہہ دینا، کسی پر جھوٹا الزام لگانا، تو وہ اللہ کے بارے میں جھوٹ کہتے ہیں، اور پھر بھی وہ انہیں رزق دے رہا ہے، وہ رزق دیتے چلے جا رہا ہے ان کو مسلسل. کیسا اللہ تعالیٰ کا، آپ دیکھیں کہ کتنا وہ رحمان ہے، کتنا وہ رحیم ہے. اور جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری رحمت میرے غضب پر چھائی ہوئی ہے. سبحان اللہ، ہمارا رب وہ کتنا، وہ واسع علیم ہے، وہ الرحمن ہے، وہ الرحیم ہے، وہ الرزاق ہے، کہ وہ اپنے نافرمانوں کو بھی سب کچھ دیتا جا رہا ہے، سب کو فیسیلیٹ کر رہا ہے یکساں. بلکہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کافروں کو زیادہ ملتا چلا جاتا ہے. تو یہ سب ان کے لیے تو دنیا ہی جنت ہے نا، ان کے لیے تو اور کہیں کچھ رکھا ہوا ہی نہیں ہے، پھر تو عذاب ہی عذاب ہے. تو بہرحال یہ سب سے بڑی جھوٹ بات ہے جو لوگ اللہ کے بارے میں کہتے ہیں. پھر آگے آئیے آیت نمبر 6. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اچھا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. ایک اور ترجمہ دیکھیے. بس شاید کہ آپ ہلاک کرنے والے ہیں اپنے آپ کو پیچھے ان کے، اگر نہ ایمان لائیں وہ ساتھ اس بات کے غم کے مارے، یعنی وہ اس قرآن پر ایمان نہ لائیں یا اسلام پر ایمان نہ لائیں تو آپ اس بات کے پیچھے اپنی جان کھو دیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت میں دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فکر، وہ خیر خواہی، وہ جذبہ، وہ لگن، وہ تڑپ بتائی گئی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبتلا تھے. یعنی آپ اپنی قوم کے لیے، لوگوں کے لیے اس قدر فکر مند تھے، بے چین تھے، اور آپ کی یہ خواہش تھی، اور اس خواہش اور اس فکر میں آپ اپنی جان گھلائے دے رہے تھے. اس آیت میں دراصل ایک دین کے داعی کو کیسے ہونا چاہیے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہ شاید کہ آپ اپنی جان کھو دیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اس فکر میں، لعل میں بھی، شاید کے پاسبلٹیز میں سے ہے. بخا کہتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تشریح بیان کرتے ہیں کہ مہلکۃ النفس یا مہلک النفس، باخع بخا سے ہے کہ ٹو ڈائی فرام ڈپریشن. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو گھلا دو گے، آپ اپنے آپ کو ختم کر دو گے. آپ کیوں پریشان ہیں کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی یہاں پر بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پریشان ہیں. وہ اس بات پر غمزدہ نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا، رسول اللہ کو ریجیکٹ کر دیا، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر زیادہ پریشان ہے کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا. اور اللہ کے رسول اس لیے اپسیٹ ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جھٹلا دیا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے اس قرآن کو ریجیکٹ کر دیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ قریش کو مخاطب ہی نہیں کرنا چاہتا. یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مخاطب کر کے فرمایا کہ آپ ان کی فکر میں اپنی جان گھلائے دے رہے ہیں، اپنی جان کو نقصان پہنچا دیں گے. یعنی آپ اسم کی فکر ہمیں پتہ چلتی کہ آپ کو لوگوں کی کتنی پرواہ تھی، آپ کو لوگوں کی کتنی فکر تھی. اور اللہ کے رسول کا مقام بتایا جا رہا ہے
کہ سبحان اللہ، اللہ کے رسول ان لوگوں کے لیے پریشان ہو رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول سے ہم کو مخاطب کر کے فرما رہے کہ اے نبی آپ پریشان نہ ہوں، اے نبی آپ اتنی فکر نہ کریں، اے نبی ویسے بھی آپ کا کام ہے پہنچا دینا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی انسان کو اس بات کا مکلف نہیں بنایا گیا کہ وہ سامنے والے کو مسلمان ہی بنا کر چھوڑے، اور ہم کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی چاہے جس کو ہدایت دے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک جگہ سورہ قصص میں، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ہدایت نہیں دے سکتے جسے آپ چاہتے ہیں، وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا جب ان کی قوم نے بچڑے کو معبود بنا لیا تھا ان کے پیچھے، اور وہ آئے تھے اور اپنے بھائی پر پہلے غصہ ہوئے، لیکن پھر ان کو سمجھ میں آ گیا کہ ان کے بھائی کا کوئی قصور نہیں ہے، ہارون علیہ السلام کا کوئی قصور نہیں ہے، تب انہوں نے فوراً کہا تھا سورہ مائدہ میں آیت نمبر 25 میں، ربی انی لا املک الا نفسی و اخی، کہ اے میرے رب میں اپنے آپ پر اور اپنے بھائی کے سوا کسی پر کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ تو انبیاء کرام ایکچولی بہت زیادہ خیر خواہ ہوتے تھے، انبیاء کرام بہت زیادہ لوگوں کی خیر خواہی چاہتے تھے، اور ان کی یہی خیر خواہی لوگوں کو ان کا گرویدہ بنا دیتی تھی۔ آپ دیکھیں کہ ان کے پاس کیا تھا، انبیاء کرام کے پاس کچھ بھی نہیں، لیکن ان کی خیر خواہی کی وجہ سے لوگ ان کی طرف اٹریکٹ ہوتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خواہی بتائی جا رہی ہے۔ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے، آپ اپنے آپ کو گھلا دیں گے اس فکر میں، تو بظاہر تو کفار مکہ کو بتانا ہے، لیکن خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی جان کو تکلیف نہ دیں۔ آپ کو رنج ان تکلیفوں کا نہیں تھا جو وہ آپ کو دے رہے تھے یا آپ کے ساتھیوں کو دے رہے تھے، بلکہ آپ کو جو چیز اندر ہی اندر پریشان کرتی تھی وہ تھی کہ آپ کی قوم گمراہی میں مبتلا ہے، آپ کی قوم جہنم کے راستے پر چل رہی ہے، لہٰذا آپ اسے جنت کے راستے پر چلانا چاہتے تھے۔ ان لوگوں نے آپ کا انکار نہیں کیا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کا انکار کیا ایک طرح سے، یا آپ کو نہیں مانا، آپ ہی کو ریجیکٹ نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ کی کتاب کو ریجیکٹ کیا۔ تو اللہ کے رسول دراصل ان کو اس اخلاقی پستی سے نکالنا چاہتے تھے، اس گمراہی سے نکالنا چاہتے تھے، اور وہ تھے کہ کسی طرح نکلنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ آپ کو کیوں اتنی فکر تھی؟ کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ اس کا انجام لازماً کیا ہے؟ جہنم، اللہ تعالیٰ کا عذاب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسی عذاب سے بچانا چاہتے تھے۔ تو جو دائی دین ہوتا ہے وہ خیر خواہ ہوتا ہے، وہ اپنا فائدہ نہیں دیکھتا، وہ دوسروں کا بھی فائدہ دیکھتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے رسول اپنے دن رات ایک کیے دے رہے تھے، لیکن کفار مکہ مان کر نہیں دے رہے تھے۔ تو اسی کیفیت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ میری اور تم لوگوں کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی روشنی کے لیے، مگر پروانے ہیں کہ اس پر ٹوٹے پڑتے ہیں جل جانے کے لیے۔ وہ کوشش کرتے کہ کسی طرح آگ سے بچے، مگر پروانے اس کی ایک نہیں چلنے دیتے۔ ایسا ہی حال میرا ہے کہ میں تمہیں دامن پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں اور تم ہو کہ آگ میں گرے پڑتے ہو۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو بہرحال یہاں پر اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ اے نبی کہ تم اپنی جان کھو دو گے، مگر اس میں ایک لطیف انداز میں آپ کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی ذمہ داری اے نبی آپ پر نہیں ہے، اس لیے آپ رنج اور غم میں مبتلا نہ ہوں۔ آپ کا کام تو بس صرف انذار ہے اور بشارت ہے، لوگوں کو مومن بنا دینا آپ کا کام نہیں ہے، لہٰذا بس آپ اپنا فریضہ تبلیغ یعنی آپ جو دین کی دعوت کا کام ہے وہ ادا کرتے رہو، باقی انہیں ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی کنہیں ہدایت دیتا ہے؟ جو اس کی ہدایت کو قبول کرنا چاہے، جو لینا چاہے۔ تو باخع النفس کا اپنے نفس کو مار دینا، نفس کو ہلاک کر دینا، ابن عباس نے اس کی یہ تعریف کی ہے۔ تو یہاں پر قرآن کو نہ ماننے کی وجہ سے بھی اللہ کے رسول افسوس کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو نہ ماننے کی وجہ سے بھی، آخرت کو نہ ماننے کی وجہ سے بھی اللہ کے رسول غم میں مبتلا تھے۔ اور بہذا الحدیث اسفا، اس وجہ سے خاص طور سے اس میں تعلیمات نبوی بھی شامل ہو سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام بھی ہو سکتا ہے، تمام باتیں ہو سکتی ہیں جو بھی خیر کی طرف بلانے والی باتیں ہوں، خیر کی طرف بلانے کے لیے جو تعلیم ہو۔ تو لہٰذا ایک دین کے دائی کو، یہاں ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ ایک دین کے دائی کو ایسے ہی فکر مند اور ایسے ہی خیر خواہ ہونا چاہیے۔ آپ جب دین کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں، چاہے وہ دعویٰ ہو غیر مسلموں میں، چاہے وہ اپنے مسلمانوں میں اصلاح کا کام ہو، تو کوئی آپ کو ویلکم نہیں کہے گا، کوئی آپ کو ویلکم نہیں کرے گا، کوئی آپ کے لیے فلاور نہیں بچھائے گا آپ کے راستے میں، بلکہ یہ راہ بہت مشکل ہے، یہ راہ بہت کٹھن ہے۔
اس پر وہی لوگ چل سکتے ہیں جن کو اپنے رب کے انعامات پر یقین ہو. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ادعو سبیل ربک بالحکمت والموعظہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور ان سے مباحثہ کرو، ان سے بات چیت کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. تو آپ کو صحیح طریقے سے صحیح راستے کی طرف دعوت دینا ہے. تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خیر خواہی، وہ کیفیت بتائی گئی ہے جس میں آپ مبتلا تھے. آگے کی آیت دیکھیں، آیت نمبر 7. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. بے شک ہم نے بنایا اس کو جو کچھ اوپر زمین کے ہے زینت، اس کے لیے تاکہ ہم آزمائیں انہیں کہ کون ان میں سے زیادہ اچھا ہے عمل میں. واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے. جیسے کہ پیچھے حسنہ آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا یہاں پر احسن آیا ہے، تو ہم وہاں حسنہ میں ہی احسن کی تشریح بھی کر چکے تھے. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین اس لیے بنائی، اس کو خوبصورت، اس کو بیوٹیفائی اس لیے کیا، اس میں ہر چیز جو لذت والی چیزیں ہیں اس میں کیوں رکھ دی، تمام ہر قسم کے اس میں مشروبات ہیں، ماکولات ہیں، کھانے کی چیزیں ہیں، پینے کی چیزیں ہیں، خوبصورت زندگی ہے دنیا میں. دیکھا جائے تو ملبوسات ہیں، خوبصورت ڈریسز ہیں، درخت ہیں، نہریں ہیں، کھیت ہیں، باغات ہیں، اتنے دل فریب مناظر، اتنے خوش منظر باغیچے، سحر انگیز آوازیں، خوبصورت چہرے، سونے چاندی، اونٹ، گھر، سواریاں. یہ سب چیزیں ہم نے کس لیے پیدا کی؟ یہ دنیا کی زینت ہے، یہ فتنہ اور آزمائش کے لیے پیدا کیا گیا ہے. کیوں؟ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ ان میں سے کون زیادہ ہے احسن عمل میں. اب آپ دیکھیں کہ یہ تمام جو بیوٹیفیکیشن ہے، یہ جو زمین کو جو خوبصورت بنایا گیا ہے، دنیا میں جو جو چیزیں پیدا کی گئی ہیں ان سب چیزوں کے مقابلے میں ایک چیز لائی گئی، اور وہ کیا ہے؟ احسن عمل. اور وہ احسن عمل کیا ہے؟ وہ سب وہی بیسٹ ہوگا، وہی پائیدار ہوگا، وہی کارآمد ہوگا، وہی چیز کام آئے گی. باقی تو یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں دنیا میں رہ جائے گی. آپ خود سوچیں، آپ کے جتنے پیارے تھے، آپ کے جتنے عزیز تھے جو دنیا سے جا چکے، دادی پر دادی، نانی پر نانی، جو بھی ہوں گے، اللہ تعالیٰ سب کے لوگوں کو سلامت رکھے، حیاتی دے. لیکن آپ سوچیں کہ جو لوگ جن کا انتقال ہو چکا ہے آپ کے رشتہ داروں میں سے، کیا کبھی وہ ان کی قبر میں ساتھ میں ان کے رشتہ داروں نے کوئی ایسی آرام دہ چیز رکھی کہ نہیں بھائی یہ تو ان کو تو دنیا میں یہ چیز بہت پسند تھی، ان کو بیڈ بہت پسند تھا، ان کو خوبصورت بیڈ شیٹس بہت پسند تھی، ان کو پردے بہت اچھے لگتے تھے، ان کو فرشی بہت خوبصورت چاہیے تھا گھر کی. تو کیا کبھی آپ نے کسی قبر کو اندر سے اس طرح سے ڈیکوریٹ کیا کبھی کسی کے؟ نہیں نا. ہم سب جانتے ہیں سب کچھ چھوڑ کر ہمیں جتنی بھی جو دنیا کی جو جتنی زینت ہے، زینت کیا چیز ہوتی ہے؟ ایکسٹرا. یعنی یہ جو اللہ تعالیٰ نے زمین کو جو بنایا اس میں یہ جو زینتیں رکھی ہیں یہ اوپر ایکسٹرا میں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی کے لیے رکھی ہیں. یہ سب فنا ہو جانے والی، یہ سب ختم ہو جانے والی ہے، اور یہ زینت ہمارے کام نہیں آئے گی. یہ جو دنیا کی زینتیں ہیں، یہ گھوڑے، کاریں، یہ لباس، یہ فرنیچر، یہ جتنی بھی جو ڈیکوریشن کی چیزیں ہیں، جتنے بھی ہمارے گھر میں ہم جو بھی اینٹیکس رکھتے ہیں یا شو پیس ہیں یا جو بھی ہم سجاتے ہیں جس سے اپنے گھر کو یا دنیا کو سجایا گیا ہے قدرتی مناظر سے، یہ کوئی بھی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی، ہمارے ساتھ نہیں جائے گی. بلکہ ان سب کے مقابلے میں کیا ہمارے کام آئے گا؟ احسن عمل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے پیدا ہی اس لیے کہ دنیا کو زینت ہم نے اس لیے دیے، لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم تمہیں آزمانا چاہتے ہیں، ہم تمہارا امتحان لینا چاہتے ہیں، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون اس دنیا کی زینت میں فریفتہ ہو جاتا ہے اور کون ہماری طرف پلٹ آتا ہے، کون ہماری طرف آنے والے عمل کرتا ہے. تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. واقعی میں کہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، یہ تو عبرت حاصل کرنے کی جگہ ہے کہ دیکھیں یہ قبر والے کیا کہہ رہے ہیں. ان کے جیسے کہ ایک بہت مشہور جملہ کہا جاتا ہے نا سکندر کے بارے میں، واللہ عالم کہاں تک صحیح ہے، لیکن ہمیشہ تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے، سیکھنے کے لیے اچھا ہے، کہ اس نے کہا تھا کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو بتا دینا، کیونکہ وہ پوری دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکلا تھا، کانکرٹ کرنے کے لیے نکلا تھا پوری دنیا کو، اور وہ بہت بڑی دنیا، بہت بڑا حصہ وہ کانکرٹ کر بھی چکا تھا. ہم سب جانتے ہیں وہ بہت بڑی دنیا کو فتح کر چکا تھا.
اور بہت کم عمر میں اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اس نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ جب میں مروں تو میری قبر میں سے 2 ہاتھ میرے نکال دینا بازو میں خالی. اور یہ اس لیے کہ لوگ دیکھیں کہ میں تو پوری دنیا فتح کرنے چلا تھا اور میں اتنی بڑی دنیا کا فی الحال میں کانکر کر چکا ہوں اور میں اس کا مالک ہوں، لیکن میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں. آپ سوچیں واقعی میں ہے تو بات صحیح کہ انسان تگ و دو کرتا رہتا ہے، بھاگتا رہتا ہے زندگی کے پیچھے. یہ بھی لے لوں، وہ بھی لے لوں، وہ بھی حاصل کر لوں، یہ بھی حاصل کر لوں. بس حل میں مزید کی خواہش اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے اور یہ حل میں مزید اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتا، یہاں تک کہ وہ قبر تک جا پہنچتا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. یہ ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر حاصل کرنے کی دھن نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے یہاں تک کہ تم قبر تک پہنچ جاتے ہو. اور ایسے ہی ہوتا ہے واقعی میں. آپ دیکھیں کتنی حقیقت ہے، قرآن کتنی حقیقی باتیں بتاتا ہے کہ تم پوری زندگی اپنی ریس لگاتے رہے، پوری زندگی یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے، لیکن آخر تم جب پہنچو گے قبر میں تو تم خالی ہاتھ جاؤ گے. جب قبر میں پہنچتے تو ہمارے ساتھ کچھ جاتا ہے، ایون ہمارا اچھا لباس بھی نہیں آتا، ہم سفید کفن پہنتے ہیں، سفید کفن پہنایا جائے گا ہمیں بھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ زینت، یہ بیوٹیفیکیشن کیوں؟ لِنَبْلُوَکُمْ. کہیں لِنَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا آتا ہے، سورہ ملک میں ہم پڑھتے ہیں، اور کہیں یہاں پر سامنے کیا ہے؟ لِنَبْلُوَہُمْ، ہم آزمائیں انہیں کہ کون ان میں سے اچھا عمل کرتے. تو اللہ تعالیٰ کو کیا مطلوب ہے؟ اچھا عمل، احسن عمل. یعنی کس کا عمل زیادہ خالص ہوگا، کس کا عمل زیادہ خوبصورت ہوگا، بہترین ہوگا. جیسے کہ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ، کہ بس صبر کروں گا اور خوبصورت صبر. سبحان اللہ. آپ دیکھیں یعنی صبر میں بھی خوبصورتی ہوتی ہے. تو کوئی عمل جو ہے وہ بھی احسن ہوتا ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ہوتا ہے. تو ہم سوچے کہ زمین کس لیے بنائی ہے؟ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، آیہ نمبر 8. اور بلا شبہ ہم البتہ بنا ڈالنے والے ہیں اس کو جو کچھ اوپر اس زمین کے ہے صاف چٹیل میدان. ایک اور ترجمہ دیکھتے ہیں، آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں. تو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا کہ آپ اپنی جان کو ہلاک کر دیں گے، اور یہ دونوں آیت میں کفار کی جانب رخ ہے اور اللہ کے رسول کو تسلی بھی دی جا رہی ہے. اور اللہ کے رسول کو انڈائریکٹلی بتایا جا رہا ہے اور کفار کو ڈائریکٹ بتایا جا رہا ہے کہ تم جس کو یہ سب کچھ سمجھ رہے ہو، آج یہ جو دنیا کا سر و سامان ہے، تم زمین کے اوپر جو دیکھتے ہو، یہ جو دل فریبیاں ہیں جس پر تم فریفتہ ہو رہے ہو، جس پر تم مرے جا رہے ہو، یہ عارضی زینت ہے، یہ ٹیمپرری ہے جو تمہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے یہ سب پرووائڈ کی گئی ہیں. تو اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ یہ جو تم عیش و عشرت کے سامان اپنے لیے تم نے پیدا کر رکھے ہیں، یہ بنا رکھے ہیں، اور جو تم زندگی کے مزے لوٹ رہے ہو، تو یہ آخرت میں بھی تمہارے ساتھ جائیں گے. نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا میں جو چیزیں بنائی ہیں کسی مقصد کے لیے بنائی ہیں. تم اس مقصد پر غور کیوں نہیں کرتے؟ تم سمجھانے والے کی بات کو سمجھتے کیوں نہیں؟ تو اصل حقیقت یہ ہے کہ یہ جو عیش و عشرت کے سامان ہیں یہ تو ایکچولی تھوڑے دن کے لیے دیے گئے ہیں. اصل جو زندگی کا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ اچھا عمل، نیک عمل. تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ لوگ دنیا کی زندگی میں کس طرح سے گم ہو جاتے ہیں. اور واقعی میں آپ دیکھیں، اپنی آنکھوں سے آپ خود دیکھیں، اپنے اطراف میں دیکھیں کہ دنیا میں ایسے لگتا ہے گویا کچھ لوگ تو ایسے ہیں، کچھ نہیں بلکہ اکثریت کا یہ حال ہے کہ بس صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے والا معاملہ ہے. صبح اٹھے ناشتے کی فکر، پھر اس کے بعد دوپہر کے کھانے کی فکر، پھر رات کے کھانے کی فکر، پھر سوتے بھی اس فکر میں کہ کل صبح کیا بنائیں گے، دوپہر میں کیا بنے گا، رات میں کیا بنے گا، کہاں جانا ہے، کس سے ملنا ہے. یعنی بس ان کی پوری زندگی کا مقصد پکنک، ملنا ملانا، ہنسی مذاق، پارٹیز، ڈریسز اور کھانا پینا، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو کیا زندگی کا یہ مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے ہم کو دنیا میں بھیجا ہے؟ نہیں، یہ مقصد تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے جو اتنی بڑی کائنات بنائی، پھر یہ دنیا بنائی، اس دنیا میں انسان کو بھیجا، تو انسان کو بھیجا صرف اس لیے کہ وہ دنیا میں عیش و آرام کرے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمانا چاہتا ہے کہ ہم اس دنیا میں آنے کے بعد کیا کرتے ہیں. تو صرف خواہشوں پر زندہ رہنا یہ انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا. خواہشیں تو انسان کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہیں. اگر خواہشوں کو کنٹرول نہ کیا، اگر آپ خواہشوں کو نہیں ماریں گے تو یہ خواہشیں ایک دن آپ کو مار دیں گی. غالب نے کہا تھا نا کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے، کہ کتنی بھی خواہشیں پوری ہوتی جائیں لیکن پھر انسان کہتے کہ ہائے
ابھی تو یہ بھی باقی تھا، ابھی تو وہ بھی باقی تھا. لیکن اس کو یہ سوچنا ہے کہ مجھے احسن عمل کرنا ہے، مجھے اس اعلیٰ معیار تک پہنچنا ہے جو میرے رب نے جس کے لیے مجھے بھیجا ہے. احسان کے لیول پر مجھے پہنچنا ہے، مجھے ہر عمل خوبصورت کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کوالٹی چاہیے، کوانٹٹی نہیں. آپ دیکھیں کوئی 1 ملین یا 1 کروڑ دے سکتا ہے اللہ کی راہ میں، روپیز یا ریال یا ڈالر جو بھی ہیں، اور کوئی 1 ریال دے گا. اب ہو سکتا ہے جس نے 1000 دیا ہو اور جس نے 1 ریال دیا ہو، تو جس نے 1 ریال دیا اس کا خلوص زیادہ ہوگا، اور جس نے 1000 دیا اس کے خلوص میں اگر کمی ہوگی تو اجر میں دیکھا جائے تو کون زیادہ ہوگا؟ وہ 1 ریال والا. تو اللہ تعالیٰ کوالٹی دیکھتا ہے. کوئی 100 رکعت پڑھتا ہے، کوئی 2 رکعت پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو ہو سکتا ہے وہ جو خلوص سے نیت سے پڑھی گئی 2 رکعت نفل نماز وہی زیادہ پسند آ جائے. احسن و عملہ. اور قریش کو اتنا کچھ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ ان کو امن و امان حاصل تھا کعبۃ اللہ کی وجہ سے، بزنس کرتے تھے وہ لوگ، ان کو اللہ تعالیٰ نے پرامن جگہ دی تھی. لیکن اور وہ جس رب نے ان کو وہ پرامن جگہ دی اور جس گھر کی وجہ سے وہ معزز کہلاتے تھے، وہ اس گھر کے رب کو ہی وہ بھول گئے. اس گھر کے رب کے ساتھ ہی انہوں نے شراکت شریک ٹھہرا لیے. تو بہرحال جو کچھ آج ہمارے پاس ہے وہ ایک امتحان کے لیے ہے. اگر آج ہمارے پاس دولت ہے، ٹیلنٹ ہے، اولاد ہے، جو بھی کچھ ہے، یہ صرف ایک آزمائش کے لیے ہے. تو اللہ تعالیٰ ایک دن اس زمین کو کیا کر دے گا؟ سعیدن جروزہ، پلین لینڈ. یعنی آج تو یہ جو گرینری ہے، اس پر خوبصورتی ہے، درخت ہے، پہاڑ ہیں، تو ایک دن کیسے ہو جائے گی؟ وداؤٹ گرینری، پلین لینڈ ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتے ہیں قرآن میں کہ یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ جس دن یہ زمین بدل دی جائے گی کسی اور زمین کے ساتھ، تو ماؤنٹین وغیرہ یہ سب ختم ہو جائیں گے. جروزہ یعنی یہ جو آج جو آپ کو دکھتی ہے زمین جس میں اتنی چیزیں اگ رہی ہیں، جتنی چیزیں گرو ہو رہی ہیں، یہ سب کیا ہو جائے گی؟ ایک دن بنجر ہو جائے گی. تو اس کے دھوکے میں نہ آؤ، اپنی آخرت کی فکر کرو، اپنی آخرت کے بارے میں سوچو، جو چیز تمہارے کام آنے والی ہے اس کے بارے میں سوچو. تو آپ دیکھیں کہ ایکچولی یہاں پر یہ جو بات بتائی گئی ہے، اب ہم آگے کی آیتوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی تو ہم یہیں ختم کرے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ جو دنیا کو جو آج بیوٹیفائی کیا گیا اور ایک سوچ دی جا رہی ہے کئی عرصے سے لوگوں کو، یعنی یہ جو ہے ایکچولی پلان ہے، یہ دجال کے آنے کے لیے ایک سٹیج تیار کیا جا رہا ہے. لوگوں کو اس موڈ میں لایا گیا یا لایا جا رہا ہے، لوگوں کو وہ سوچ میں لایا جا رہا ہے کہ بس صرف مٹیریلسٹک زندگی، مادہ پرستی، یہی سب کچھ ہے. زندگی کا مقصد صرف اور صرف پیسہ، کھانا، کپڑا، مکان. جیسے کہ یہ نعرہ بھی دیا گیا کہ روٹی، کپڑا اور مکان بس. یعنی فرج بطن، فرج اور بطن، یعنی بس یہ جو تقاضے ہیں، جو خواہشات نفسانی، بس اس کو پورا کرو. تو ایکچولی یہ سٹیج تیار کیا جا رہا ہے، میدان تیار کیا جا رہا ہے ایک طرح سے، کہ جیسے ہی جب دجال آئے تو اس کو یہ سٹیج تیار کیا ہوا ملے، اس کو اپنے پسند کے لوگ زیادہ ملے تاکہ اس پر لوگ پھر زیادہ ایمان لائیں دجال پر، اور پھر وہ جہنم کے مستحق بنے. تو اللہ تعالیٰ ہم پر سب پر رحم فرمائے. یعنی یہاں پر یہ جو 2 آیتیں دراصل وہ ہمیں بتا رہی ہیں کہ تم مادہ پرستی میں مبتلا نہ ہونا، تم مٹیریلسٹک نہ بن جانا، تم اس دنیا کی رنگینیوں میں نہ کھو جانا. یعنی جو آتا ہے نا کہ تو اس دنیا کی رنگینی میں نہ کھو جا، تیرے آگے زمان و مکان اور بھی ہیں. تو ایک مومن کی زندگی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ صرف دنیا کے لیے جئے، وہ تو اپنی آخرت سنوارتا ہے اس دنیا میں، وہ تو اپنی آخرت بناتا ہے، وہ اپنی آخرت کی زندگی کو خوبصورت کرتا ہے اس دنیا میں، وہ احسن عمل کرتا ہے، وہ نیک عمل کرتا ہے. اس کو فکر لاحق ہوتی ہے کہ میری آخرت سنور رہی ہے یا نہیں. تو میں اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم کس لیے جی رہے ہیں دنیا میں، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ کون احسن عمل کرنے والے ہیں. تو کیا میں اور آپ ان فکر کرنے والوں میں آتے ہیں جو دنیا میں احسن عمل کر رہے ہیں؟ کیا میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمیں ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے اس دنیا میں، اور یہ امتحان میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو ہم آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے؟ تو سوچئے کہ آپ کی اور میری زندگی کا مقصد کیا ہے، میں اور آپ دنیا میں کیوں بھیجے گئے، کیا مقصد ہے میرا اور آپ کا، جو پرپس آف لائف ہے وہ کیا ہے، اور ہمیں کیسے عمل کرنا چاہیے، اور وہ کون سے عمل ہو سکتے ہیں احسن جو آخرت میں ہمارے کام آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم
احسن عمل کرنے والے بنیں، اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھیں اور اسی مقصد کے لیے تگ و دو کرنے والے، جد و جہد کرنے والے، کوشش کرنے والے، دوڑ دھوپ کرنے والے بنیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا